خدا کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ قصہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جو یہودی مسیحی روایت میں سلیمان کے نام سے مشہور تھے، حضرت داؤد علیہ السلام کے 19 بیٹوں میں سے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اسرائیل کے دانشمند بادشاہ اور اللہ کے نبی اور رسول تھے۔ چنانچہ جب داؤد علیہ السلام کا انتقال ہوا تو ان کی جگہ سلیمان بن گئے، جنہیں اللہ نے اپنے والد کی نبوت کی میراث کو آگے بڑھانے کے لیے منتخب کیا تھا۔ اسے بہت سے تحائف سے نوازا گیا اور وہ بنی اسرائیل پر ایک عادل اور دانشمند حکمران رہا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی داستان اسلامی تاریخ کی سب سے زیادہ دلچسپ اور تفصیل سے بیان کردہ کہانیوں میں سے ایک ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک نبی اور بادشاہ تھے جو اپنی حکمت، دولت اور جانوروں اور جنات سے بات کرنے کی صلاحیت کے لیے مشہور تھے۔ ان کی کہانی قرآن مجید میں مختلف مقامات پر بیان کی گئی ہے اور یہودیت اور عیسائیت کی روایات میں بھی شامل ہے۔ ذیل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی، ان کی حکومت اور ان کی میراث کا ایک جامع بیان پیش کیا گیا ہے۔ پیدائش اور ابتدائی زندگی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے جو خود بھی نبی اور بادشاہ تھے۔ آپ کی پیدائش یروشلم میں ہوئی اور اپنے والد کا تخت وراثت میں حاصل کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بچپن ہی سے غیر معمولی ذہانت اور حکمت کا مظاہرہ کیا۔ قرآن مجید میں ان کے بچپن کا ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے جہاں انہوں نے 2 عورتوں کے درمیان ایک بچے کی ملکیت کا تنازع حل کرنے میں قابل ذکر فیصلہ سنایا۔ نبوت اور بادشاہت۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے والد حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے بادشاہ کی حیثیت سے حکومت کی۔ اللہ نے انہیں نبوت عطا کی اور بے پناہ حکمت اور علم سے نوازا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام دیگر بادشاہوں کی طرح صرف انسانوں پر ہی نہیں بلکہ جنات، جانوروں، پرندوں اور یہاں تک کہ ہوا پر بھی حکم رکھتے تھے۔ قرآن مجید میں ذکر کیا گیا ہے کہ پہاڑ اور پرندے ان کے ساتھ اللہ کی حمد و ثنا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طاقت اور دولت۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت بے مثال طاقت اور دولت کی مالک تھی۔ اپنے شاندار محل، معبد اور قلعے تعمیر کیے جن میں یروشلم میں مشہور حضرت سلیمان کا معبد ٹیمپل آف سالامن بھی شامل ہے۔ قرآن مجید میں آپ کی دولت کی سراب نما و نوعیت کو بھی بیان کیا گیا ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ تمام مادی وسائل کے باوجود آپ کا حقیقی اعتماد اللہ پر تھا۔ ایک مشہور قدرتی صلاحیت آپ کو یہ عطا ہوئی کہ آپ ہوا کو کنٹرول کر سکتے تھے، جسے آپ اپنی مرضی کے مطابق کہیں بھی لے جا سکتے تھے۔ اس صلاحیت نے آپ کو اپنے دشمنوں پر بے مثال طاقت دی اور آپ کی سلطنت کی حدود جدید اسرائیل کی حدود سے بہت دور تک پھیل گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکمت۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی حکمت اور منصفانہ فیصلوں کے لیے مشہور تھے۔ قرآن مجید میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ 2 آدمی ان کے پاس ایک کھیت کے تنازع کے ساتھ آئے۔ ایک آدمی کی بھیڑیں دوسرے آدمی کے کھیت میں جا کر نقصان پہنچا چکی تھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ کھیت کے مالک کو اس نقصان کے بدلے میں بھیڑیں دی جائیں، جبکہ کھیت کے مالک کو اس وقت تک زمین پر کام کرنا چاہیے جب تک کہ وہ دوبارہ حاصل نہ ہو جائے اور پھر بھیڑیں واپس کی جائیں۔ اس فیصلے کو اس کی منصفانہ اور حکیمانہ فطرت کی بنا پر سراہا گیا۔ جانوروں اور جنات سے گفتگو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک غیر معمولی تحفہ دیا گیا تھا کہ اب جانوروں اور جنات کی باتیں سمجھتے اور ان سے بات چیت کرتے تھے۔ قرآن مجید میں ہدہد، ہپو، پرندے کا ذکر ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کو سبا، شیبہ کی سلطنت اور اس کی ملکہ بلقیس، کوئین آف شیبہ کے بارے میں خبر لایا۔ اس واقعے نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی کے ایک مشہور واقعے کو جنم دیا۔ ملکہ سبا کا قصہ۔ ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک دور دراز سلطنت کے بارے میں بتایا جس کی حکمرانی ایک ملکہ کرتی تھی جو اللہ کی بجائے سورج کی پرستش کرتی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس ملکہ کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے ہدہد کے ذریعے ایک خط بھیجا۔ ملکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکمت اور طاقت سے متاثر ہو کر خود ان سے ملنے کا فیصلہ کیا۔ ملکہ کے آنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام
نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کے تخت کو ایک جن کے ذریعے اپنی موجودگی میں منگوا لیا۔ جب ملکہ پہنچی اور اس نے اپنا تخت دیکھا تو اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی عظمت کو پہچان لیا اور ان کے پیغام کی سچائی کو تسلیم کر لیا۔ بالآخر وہ اسلام قبول کر کے مومنہ بن گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے معبد کی تعمیر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو حضرت سلیمان کا معبد ٹیمپل آف سالامن تعمیر کرنے کا اعزاز حاصل ہے، جسے بیت المقدس بائٹ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ معبد ایک عظیم الشان عمارت تھی جو بنی اسرائیل کے لیے عبادت کا مرکز تھی۔ قرآن مجید میں ذکر ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو اس کی تعمیر میں مدد کے لیے مقرر کیا، جنہوں نے اپنی غیر معمولی صلاحیتوں کا استعمال کرتے ہوئے دھاتوں کو ڈھالنے اور پیچیدہ ڈھانچے بنانے میں مدد کی۔ یہ معبد بنی اسرائیل کی مذہبی زندگی میں مرکزی حیثیت رکھتا تھا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی اللہ کی عبادت کے لیے وقفیت کی علامت تھا۔ معبد کی تعمیر یہودیت اور عیسائیت کی روایات میں بھی اہمیت رکھتی ہے، جہاں اسے سب سے اہم مذہبی مقامات میں شمار کیا جاتا ہے۔ چیونٹی کا واقعہ۔ قرآن مجید میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور چیونٹیوں کی ایک بستی کے درمیان ہونے والا ایک مشہور واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کی فوج ایک وادی سے گزر رہے تھے، تب انہوں نے ایک چیونٹی کو سنا جو اپنی ساتھی چیونٹیوں کو انتباہ دے رہی تھی کہ وہ اپنی بلوں میں چلی جائیں تاکہ فوج کے قدموں تلے کچلی نہ جائیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جو چیونٹی کی بات کو سمجھتے تھے، اس کی فکر مندی پر مسکرا دیے اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے انہیں ایسی حکمت عطا کی۔ اپنی فوج کو حکم دیا کہ چیونٹیوں کو نقصان پہنچائے بغیر گزر جائیں، جس سے آپ کی شفقت اور انصاف کا اظہار ہوتا ہے۔ جنات اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اختیار میں جنات تھے، جن کو مختلف کاموں پر مقرر کیا گیا تھا، جن میں تعمیر اور دستکاری شامل تھے۔ قرآن مجید میں ذکر ہے کہ جنات حضرت سلیمان علیہ السلام سے خوفزدہ تھے اور ان کے احکام کی سختی سے پیروی کرتے تھے۔ جنات کے ساتھ ایک مشہور قصہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے معبد کی تعمیر سے متعلق ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جنات بغیر تھکے معبد اور دیگر منصوبوں کی تعمیر میں مصروف رہے۔ تاہم جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو اپنے وقت وفات کے قریب ہونے کا علم ہوا تو آپ اپنے عصا پر جھک کر کھڑے ہو گئے اور تعمیر کی نگرانی کرتے رہے۔ جنات یہ سمجھے کہ اب زندہ ہیں اور مسلسل کام کرتے رہے۔ صرف جب ایک دیمک نے آپ کے عصا کو کھا لیا اور آپ کا جسم گرا تب جنات کو آپ کی وفات کا علم ہوا۔ اس واقعے نے یہ ثابت کیا کہ جنات کو غیب کا علم نہیں تھا، جیسا کہ اس وقت کی مشہور عوامی عقائد کے برخلاف تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی میراث۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اسلامی تاریخ میں سب سے عظیم نبیوں اور بادشاہوں میں سے ایک کے طور پر یاد کیے جاتے ہیں۔ ان کی حکومت کا دور انصاف، حکمت اور اللہ کی اطاعت سے بھرپور تھا۔ انہوں نے راست بازی کی ایک مثال چھوڑی اور ان کی زندگی اس بات کی ایک مثال ہے کہ طاقت اور دولت کو کس طرح اللہ اور انسانیت کی خدمت میں استعمال کیا جانا چاہیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی کہانی ہمیں دنیاوی طاقت اور دولت کی عارضی نوعیت کے بارے میں اہم سبق سکھاتی ہے۔ تمام مادی نعمتوں کے باوجود حضرت سلیمان علیہ السلام ہمیشہ عاجزی اور شکرگزاری کے ساتھ اللہ کی اطاعت میں رہے۔ اب کی کہانی ایک یاد دہانی ہے کہ حقیقی کامیابی اللہ کی اطاعت میں ہے اور اس کے عطا کردہ تحائف کو اچھائی کے لیے استعمال کرنے میں ہے۔ نتیجہ: حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی میں بے شمار ایسے واقعات ہیں جو ان کی حکمت، انصاف اور غیر معمولی صلاحیتوں کو اجاگر کرتے ہیں۔ نبی اور بادشاہ کی حیثیت سے اپنے یہ ثابت کیا کہ قیادت کو منصفانہ، عاجزی اور اللہ کی اطاعت کے ساتھ کیسے استعمال کیا جانا چاہیے۔ اب کی کہانی نہ صرف اسلامی روایات کا ایک اہم حصہ ہے بلکہ مختلف مذاہب کے لوگوں کے لیے بھی ایک قیمتی سبق فراہم کرتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام طاقت اور تقوی کے درمیان کامل توازن کی علامت ہیں اور آپ کی میراث دنیا بھر میں لاکھوں لوگوں کو متاثر کرتی ہے۔